امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بولے سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام اشتقاق امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بھائی برادر اکبر سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین فرماتے میں نے سنا اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے، اور امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ فرماتے میں نے سنا اپنے والد گرامی اپنے بابا علی مجتبیٰ سے۔ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ درود نہ پڑھے بخیل ہے، بخیل ہے، بخیل ہے۔ جب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں الہی آپ کے سامنے دیا جائے محبت سے درود پڑھا کریں، کیوں کہ درود وہ ہے کہ بھیجے ان پر صبر کھل جائے، پڑھے ان پر صبر کھل جائے۔ کہ درود وہ ہے کہ جو ہر وقت اگر پڑھا جائے یا کسی بھی وقت پڑھا جائے تو اللہ کی بارگاہ مقدس میں ضرور بالضرور محبت سے دعوت مصطفیٰ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ونور فرشہ وزینۃ عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غافر الكرم۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ آج یکم محرم الحرام، سب سے قبل میں جناب حافظ احمد انصاری صاحب کی اشرف حضور کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محبت کی وجہ سے اس پاک محفل میں حاضری کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور جتنے رفقاء اپنی انتظامیہ اور زندگی نے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے عمل کے رسم کے گھر میں کام میں دیتا ہوں۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور اس دن آپ نے محفل رکھی ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا اس محفل کے عنوان کو ہے، ایک تو عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفیر اسلام، سفیر پاکستان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، اور دوسرا خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ دویم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کی یہاں پر حاضری کی بات قبول فرمائے، اور ہمیں ہمارے علم میں عمل میں عزت میں رزق میں گھر میں کام میں برکت عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت یقیناً آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اپنا ناظر ہوا کیونکہ میں نے قرآن کریم کو قرآن حمید کی آیت
ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم دنیا میں کئی ممالک میں ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو اسلام کے لیے دعوت دے کر انہیں مسلمان. ایک وقت وہ تھا کہ جب پاکستان بن چکا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے جا کر گزارش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ملک پاکستان کے سفیر بنیں. باہر ممالک میں جا کر سفارت خانوں کے حوالے سے جو کام دیا گیا وہ علی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا. تو اس لیے علماء نے بتایا کہ یہ اسلام کے لیے سفارت کا کردار ادا کرتے تھے سفیر ہونے کا، مگر جب اسلام کے نام پر ملک پاکستان بنا تو انہوں نے اس ملک کے لیے سفارت خانے کے لیے بنا. اس لیے انہیں سفیر پاکستان بنا. اور سفیر اسلام کس نے بنایا؟ سفیر پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا. اور قربان جائے سفیر اسلام امام اہل سنت نے بنایا. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا باقر بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں سفیر اسلام بنایا. آپ نے خلافت کا فرمایا کہ آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی تھے اور مزاج اعلیٰ حضرت کو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور بیان کرتے تھے. اور بحمدللہ وہ شخص سفیر اسلام ہی ہوگا کہ جس کے نظریات میں اعلیٰ حضرت بس جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علی حضرت علامہ علی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر اللہ کو رحمت نازل فرمائے. یقیناً وہ سفیر اسلام نہ ہوگا کہ جس کا بیٹا قائد ملت اسلام ہے، جس کا شہزادہ قائد ملت اسلامیہ کا، کہ جس کے بیٹے کا کردار یہ ہو کہ وہ اگر ایوان میں کھڑا ہو جائے تو اس عوام میں قادیانی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس ایوان میں قادیانی کھڑا نہیں ہو سکتا، حضور کا گستاخ کھڑا نہیں ہو سکتا. کہ جس کے بیٹے کی یہ شان ہوگی اس کے باپ کی عظمت ہو کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نظریات کی سمجھ سے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر منور اور رحمت برکتوں کا نزول فرمائے. اب بات کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی. میں نے قرآن کی آیت پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا رضی اللہ کہ راضی ہے اللہ عنہم کن سے ان سے ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی. قربان جائے سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے جس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ ہم سے راضی، ہم اس سے راضی. اللہ فرمائے وہ مجھ سے راضی، اور رب فرما رہا ہے کہ وہ ان کی شخصیات ایسی اللہ نے نکھار کی ہے کہ اب اللہ ان سے راضی. سبحان اللہ. یہی کافی ہے کسی کی عظمت اور محبت اور اس کے مرتبے کی. مگر اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کہ جن کے لیے بات وضاحت سے کہہ دی گئی کہ اللہ اس سے راضی
یہ جہالت کا عالم ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ عورتوں کو قتل ہی نہیں کیا, شہید ہی نہیں ہوئے, یہ تو 26 ذوالحج ہوئے. اور میں نے کہا اگر یہ 26 ذوالحج کو مولوی نے لکھا ہے, اس ابو فیروز یہودی نے, مجوسی نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ کو زہر والے خنجر سے شدید زخمی کیا تھا. اور جسی فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے سنت کا, اس کے بعد 26 یا 27 کو دو فال میں آپ زخمی ہوئے, اس کے بعد 3 دن آپ اس زخموں کی حالت میں زندہ رہے اور چوتھے دن آپ نے شہادت پا. یہ ہے کہ یوم التوحید الحرام کی رات وہ شہادت ہوئی اور دل میں تدبیر. اسی لیے اہل سنت کا اجماع ہے اور اہل سنت شروع سے ہی بحمد اللہ یقوم محبت الحرام ہوگی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, سیدنا فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ جن کے حوالے سے سینکڑوں احادیث موجود ہیں. صحابہ کرام رضوان نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, حضرت حذیفہ بن یمان اس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ابن یمن کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 2 شخصیات کی پیروی کرنا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کون سی؟ حضور نے فرمایا ابو بکر ہو. ان 2 شخصیات کی پیروی کرنا تم گمراہیت کی طرف نہ جاؤ, تم بربادی کی طرف نہ جاؤ گے. جس کے فضائل خود حضرت علی خدا کرم اللہ تعالی بیان کرے, جس کی امامت کو خود فاروق اعظم کی امامت کو خود حضرت علی مانے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھے, ان کی عظمت و شان کا عالم ہے. جب وہ اسلام لائے تو قرآن ذریعہ حدیث میں موجود ہے. سیدی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فرشتے جبریل ابھی مجھے بتاتے گئے کہ یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں پر فرشتے بھیجے. سبحان اللہ, اللہ قربان ہے. سیدنا فاروق اعظم کا مزاج کیا تھا, ان کا انداز کیا تھا جب آپ اسلام لائے تھے. فاروق اعظم وہ ہے کہ جنہیں خود نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگا. عمر بن خطاب وہ ہے کہ جو خلیفہ المسلمین, خلیفہ مومنین کی ہے, خلیفہ دویم ہے, مراد رسول ہے, داماد بطول ہے. وہ فاروق اعظم کہ ابھی اسلام نہیں آئے تھے, نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. جامع ترمذی کی حدیث ہے حضور نے دعا کی مولا عمر بن خطاب یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اور طاقت کا فرما. رات حضور نے دعا کی, صبح فاروق اعظم کا دعا اٹھا کر حضور کی قدم کے ارادے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے قدم کے ارادے سے چلے. اور راوی لکھتے ہیں, اس کو لکھا موجود نے کہ راوی لکھتے ہیں بھیجنے والا بھی ابو جہل تھا, بھڑکانے والا بھی ابو جہل تھا. اور جب راستے میں صحابی ملے, اختصار سے بات کر رہا ہوں, ان کے مزاج فاروق اعظم انہوں نے کہا ہے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آج محمد کو قتل کرنے جا رہا
کم تعداد اور مزاج دیکھیں کافروں کے سردار جہل کو جا کر خود بتا رہے اس کو ایمان چھپایا جاتا ہے کوئی ایمان لے بھی آتا تو ظاہر نہ کرتا مگر مزاج عمر کیا ہے مزاج عمر کیا ہے حضور کا فیصلہ نہ مان کے وہ جان سے گیا حضور کا فیصلہ نہ مان کے وہ جان سے گیا مزاج عمر کا ہے کیسا حضور کا 40واں آدمی مسلمان ہوا ہے فاروق اعظم اور عرض کیا تھا آزان کا دے اللہ اور پھر کیا ہوا آج یہ احسان عظیم ہے کہ فاروق اعظم جب اسلام لائے تو حضور کے غلاموں نے پہلی بار کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے پہلی بار کعبے میں اذان کی اور عمر موجود ہے کوئی ہے جو عمر سے کہتا ہے اللہ معجزی نے سیکھا ہے فاروق اعظم کا دو مرتبے کا عالم یہ تھا یہ عالم تھا اختلاف کرنے والے اختلاف بھی کرتے رہے کہنے لگے فاروق اعظم تو بڑے طاقتور تھے جذباتی تھے لوگ ڈر جایا کرتے تھے مگر قربان جائیں معجزی نے یہ بھی کہا چلو جن لوگ ڈر جایا کرتے تھے یہ کیسا دبدبا ہے کہ دریا کی طرف سے ڈر رہا ہے پانی پر بھی اس کی حکومت ہے ہوا پر بھی اس کی حکومت ہے زمین پر بھی اس کی حکومت ہے یہ کیسا سلطنت کا حاکم میں نے کہا تو اسلام کے خلاف دبدبا ہو کرتے اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے معاملات میں کتنے نرم مزاج تھے کتنے نرم مزاج تھے کہ ایک دن ایک اونٹنی کا اونٹ کا زخم صاف کر رہے ہیں قرآن کو اس کے آنسو آ رہے اور کہنے لگے اپنے غلاموں کو جانتے ہو میں روکا اس بات کا حکم ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اس جانور کے زخم کے بارے میں مجھے پوچھ لیا اللہ فاروق اعظم نے خطاب کا مان لیا اور جب آپ کی شہادت تو یہودیوں کا یہ ایمان ہے مصری نے لکھا بھی ایسا کرتے یہودی کہتے تھے کہ عمر 10 سال اور جی لیتا عمر 10 سال اور جی جاتا دنیا میں کوئی دین نہیں رہتا صرف اسلام کا ہوتا صرف اسلام رہتا کہ شان عمر بن خطاب 23 لاکھ دین پر حکومت کرنے والے
جس میں حضرت فاروق اعظم کی شان پر فرمایا ہوا ہے. حضور نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جس کے لیے مصطفیٰ یہ فرماتے اس کی عظمت کا عالم تھا قربان تھا. حضور فرما رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کی اگر میرے بعد کوئی نبی اور پھر کیا ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابھی شہید نہیں ہوئے بخاری کی حدیث ہے. ایک دن حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور حضور کے کان میں عرض کیا رسول اللہ عمر جب شہید ہوگا نا عمر جب دنیا سے چلا جائے گا عمر کی موت پر فرما رہے جبریل نے میرے کان میں کہا عمر کی موت پر اسلام ہوگا. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا پھر سے کوئی عمر دے آج آپ کی خبر دی. فاروق اعظم وہ شخصیت ہے جب آپ کا انتقال ہوا اور کفن میں لپٹے ہوئے جسد مقدس کو صحابہ نے دیکھا اور اسی فرماتے حضرت علی نے صحابہ سے فرمایا یہ کون ہے کفن میں لپٹا ہوا؟ صحابی نے عرض کی فاروق اعظم امیر المومنین عمر بن خطاب. آپ نے فرمایا نہیں یہ اسلام ہے. جس کے لیے علی فرمایا کہ کفن میں لپٹا یہ جسد فاروق نہیں بلکہ اسلام ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے میں نے ایک دن حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. حضور فرما رہے تھے اسلام میں بڑا مضبوط دروازہ لگا اسلام کی دیواروں کو بڑا مضبوط دروازہ لگا. سرکار نے فرمایا کوئی منافق یہودی آتا ہے اس سے چکراتا ہے اور گر جاتا ہے ٹوٹتا نہیں ہوتا دروازہ کو دیواریں ٹوٹتی نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں نے اپنے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا آقا جس دروازے کا مضبوط دروازے کا اس اسلام کا جب آپ مسئلہ کر رہے تھے کہ بڑا مضبوط دروازہ ہے آقا وہ کون ہے جو مضبوط دروازہ اسلام کا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی یہودی ان اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا. حضور نے فرمایا کہ عمر بن خطاب جس کی عظمت و تعارف کی فرمایا یہ عمر بن خطاب جس کے لیے سرکار بتا رہے ہیں کہ اسلام میں مضبوط دروازہ عمر ہے اور نہ ہوگا کہ جس کی امامت کو تسلیم کرنے والا حضرت خطاب. عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا اے عمر جس رستے کو تو اپنا لے اس رستے کو شیطان نہیں اپنا. جس رستے کو تو اپنا لے عاملین نے لکھا ہے اس بات کو کہ اگر آپ کو شیطان تنگ کرتا ہے تو اپنے سینے کو اوپر دے. اتنا ولایت ہے بڑا دروازہ سیدنا فاروق اعظم کہ ولایت کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے خون کی وجہ سے شیطان نے لکھا ہے اور عمر کا نام ہی شیطان نے لکھا ہے. اس وقت ایک وقت وہ تھا کہ جب جس راستے پر عمر چلے اس راستے کو شیطان اپناتا نہیں تھا. شیطان عمر کے نام سے گھبراتا تھا چلتا تھا. اور آج بھی عالم یہ ہے جس کے مزاج میں شیطانیت ہے وہ عمر کے نام سے بتاتا ہوتا ہے. آج علی والے حقیقی علی والے اس وقت علی فاروق اعظم کے بہت قرب میں اور وزیر بنے اور آج بھی علی والے فاروق اعظم کا ذکر مسجد کرتے. بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں
سیدنا فاروق اعظم بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت، ظاہری طور پر خلیفۃ المومنین تھے، خلیفہ دوم مقرر ہوئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں آپ کی بصارت کا عالم تھا کہ فاروق اعظم کو جو صداقت پہ بھی آیا ہے، جو سیاست پہ بھی آیا ہے، جو سیاست پہ بھی آیا ہے، جو کراہات پہ بھی آیا ہے، اور نظر بھی بڑی کمال کی، نظر بھی بڑی کمال کی۔ کیا کمال کی نظر ہے؟ محبت دیکھیے۔ اگر آج ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت کی ہے تو یہ علی مرتضیٰ کا صدقہ ہمارے سبحان اللہ۔ ہمیں حضور کے گھرانے میں حضور کے خلفاء، حضور کے صحابہ کی محبت کا علی خود راضی ہے۔ فرماتے ایک دن نماز فجر کا وقت تھا اور میں علی سو رہا تھا، قربان جائیے، کہتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے اذان ہوئی، اس سے قبل میں خواب دیکھ رہا تھا۔ امام علی فرماتے میں خواب دیکھ رہا تھا کہ نماز فجر ہو رہی ہے اور میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ بڑا پرکیف منظر ہے، بڑا اچھا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، گرمیوں کے دن ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار نماز پڑھا کر ممبر سے ایک لگا کے تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا کسی عورت کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں ہبہ کیا گیا، تحفہ پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ خواب دیکھ رہا تھا، حضور نے خواب میں ایک کھجور اٹھا کر مجھ علی کو دی، کہتے ہیں میں نے کھائی۔ علی فرماتے ہیں میں نے کھائی، مودسی نے سکھا، فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو اتنی میٹھی تھی مزہ ملے۔ کہتے ہیں مجھے ایسا بھی حضور نے اور باقی کھجوروں نے یہ حکم دیا صحابہ میں کاٹ دو، بار دی گئی۔ نماز فجر کا وقت تھا، میں خواب دیکھ رہا تھا، آنکھ کھلی، جلدی سے اٹھا وضو کیا اور نماز کے لیے چل دیا۔ اللہ اکبر، خواب دیکھ کر نماز کے لیے پہنچا۔ اب کہتے ہیں منظر ویسے ہی ٹھنڈی ہوا ہے، میں مسجد نبی میں پہنچا۔ اب مصلی رسول پر حضور تو ظاہری مثال بنا چکے تھے، ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد آپ بھی مثال بنا چکے تھے۔ اب امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے اور میں نے امیر المومنین فاروق اعظم کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھی، منظر وہی ہے جو خواب میں دیکھتا ہوں، موسم ٹھنڈک وہی ہے جو خواب میں دیکھتا ہوں۔ میں نے دیکھا عمر بن خطاب نے نماز پڑھائی، جیسے حضور نماز پڑھا کر ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تھے، امیر المومنین نے نماز پڑھائی اور ممبر سے تشریف فرما ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھتا ہوں، حیرت بڑھائے
چیز کا حضور نے فرمایا کسی ایک صحابی کا بہت دیو کیسے ہے، کسی ایک صحابی کو گالی دیتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو جاننا کہ جھوٹوں میں سے کسی بات ہے۔ تو میں نے کہا وہ صحابی اس صحابی کو گالی دے رہے ہیں، یہ جو داماد موجود ہے، داماد بندہ کب چنتا ہے، کب چنا جاتا ہے اور کیسے چنا جاتا ہے؟ آج کل تو ہم مان دیتے ہیں اور جانی مگر وہ وقت کیسا ہے مسلمان کے مطابق صحابہ داماد چنتے جو علم میں بھی آتا جو عمل میں بھی آتا جو نیت میں شکرا ہوتا جو سچے دل کا پیکر ہوئے اسے کیا کرتے تھے؟ وہ علی شیر خدا ہے اور شیر خدا کو پسند آئے تو داماد علی ہے، کیا عالم ہوگا؟ یہاں پہ محبت ہوئے تو آپ علی سے متاثر کر سکتے ہیں، کیسی محبت ہے؟ ایک دن سیدنا حضرت امام علی امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے در مقدس سے تشریف لائے، امیر المومنین خلیفہ رسول ہے، سیدنا فاروق اعظم حضرت امیر معاویہ بن سفیان سے تنقید میں مشغول تھے اور باہر کھڑے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور امام امام حسین ملنے آئے تھے اور ان کے آگے جب باہر دیکھا عمر بن خطاب کے شہزادے کھڑے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں، کہا نہیں تو تشریف ہوئے، یہ پتہ لگا کچھ دنوں کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو رستے میں امام حسین سے ملاقات ہوئی، امام خان کے پاس خود چل کر فاروق اعظم آئے، ہاتھوں کو پکڑا چوما اور کہنے لگے شہزادے اتنے دن سے ملے نہیں، کہاں تھے محبت کہاں لگتے تھے؟ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کے پاس آیا تھا، آج امیر معاویہ بن سفیان سے میٹنگ میں مشغول تھے، دروازہ بند تھا اور باہر شہزادے آپ کے کھڑے تھے، تو میں چلا گیا، اللہ آپ نے فرمایا فاروق اعظم آپ آتے تو صحیح، کہا آپ کا شہزادہ بھی باہر تھا، کہا عمر کا بیٹا تھا تو علی کا بیٹا، اور تو آتا تو صحیح، محبت کا عالم کیا ہے؟ جب شام فتح ہوا میں نے کہا تم عمر بن خطاب کو گالی دے دی اور مانتے 12 اماموں کو، مانتے 12 اماموں کو اور گالی عمر کو، اللہ اکبر۔ میں نے کہا عمر تو وہ ہے جن کا احسان ہے امت پر کہ جن کے ذریعے اللہ نے 12 امام، جن کے ذریعے جب شام فتح ہوا، شام کے بادشاہ کی بیٹی دربار میں آئی، مال غنیمت، عمر بن خطاب نے اعلان کیا شہزادی کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی اس کا ذکر بھی کسی بادشاہ کے شہزادے سے ہوتا ہے، دربار کچھ نہیں لگا، صحابہ اس کشمکش میں تھے، لوگ کہہ رہے تھے ان کا نکاح عبداللہ بن عمر سے، کیونکہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، کوئی شہزادے ہیں، اسے بھی دربار لگا، فاروق اعظم کے بیٹے بھی موجود ہیں، سب سوچ رہے ہیں کہ فاروق اعظم اپنے لخت جگر کو کھڑا کریں گے، مگر دربار میں جب وہ شہزادی فاروق اعظم کے دربار میں آئی مال غنیمت میں، فاروق اعظم نے اشارہ کیا وہ شہزادہ کہاں ہے جو
اس امت کو جس کے ذریعے اللہ نے بارہ امام عطا فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ آج ان کا دن ہے، ہم خوب مثال ثواب کریں، ہم خوب قرآن کی تلاوت کریں، ہم خوب نوافل پڑھیں، ہم ذکر کی محفلیں سجائیں. اور یاد رکھنا میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، اختلاف ہوتا ہے جناب پہلی محرم کو باپ کے آخر کا دن نہ بناؤ. ارے اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ ہم پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک باپ کے آخر کا امام عالی مقام امام حسین کا اشتراک ہے. اور مزاج اہل سنت ویسے کوئی بھی سنی جب فاتحہ لگاتا حضور سے لے کے انبیاء سے لے کے سارے مومنین مومنات تک بخشتا ہے، بخشتا ہے نا. خلفائے راشدین کو بھی بخشتا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی بخشتا ہے. ہم تو محبت دونوں طرف رکھتے ہیں، ہم تو محبت تمام اللہ کے پیاروں سے رکھتے ہیں، مصطفیٰ کے یاروں سے رکھتے ہیں. کیوں؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے ایک روایت کے مطابق حضور کے صحابہ کی اہل بیت میں شامل ہے. کیا کیوں؟ کون ہے جناب؟ حضرت ابو بکر. کون ہے حضرت عمر؟ حضرت عمر کی ایک شہزادی حضور کے گھر میں ہے. حضرت ابو بکر کی شہزادی حضور کے گھر میں ہے. حضرت عثمان غنی کے گھر میں حضور کی 2 شہزادی ہیں. حضرت علی کے گھر میں حضور کی 1 شہزادی. اب بتاؤ کوئی اپنے سوسن کو گھر کے باہر بٹھائے؟ کوئی اپنے داماد کو گھر کے باہر بٹھائے گا؟ نہیں کہا گا ہماری عزت دے. کئی روایتوں کے مطابق حضور کے تمام صحابہ کی اہل بیت میں شامل ہیں. یاد رکھنا کسی بھی صحابی اہل بیت اطہار ہو یا صحابہ اکرام رضوان ہو، اہل سنت کا مزاج ہے کہ ان کی شان و گستاخی، بلکہ گستاخی تو دور کی بات ہلکا لفظ بھی بولا جاتا ہے. الحمدللہ اہل سنت کا چاہیے کہ ہم اہل سنت کے مزاج کے مطابق زندگی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے، خود علی سے مصطفیٰ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ اس پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ اس نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اپنی بیٹی کے ذریعے اللہ عمر پہ لاکھوں رحمت نازل کر دی کہ جس نے اسلام کو تقویت بخشی، اسلام کو طاقت بخشی. اللہ عثمان پر کروڑوں رحمت نازل کرے کہ جس نے اپنے مال سے اسلام کو تقویت بخشی، جس نے اپنے مال کے ذریعے جنت کو خریدا. اور اللہ علی پر رحمت نازل فرمائے، کروڑ رحمت نازل فرمائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت بخشی. یقیناً وہ اصحاب مصطفیٰ تھے کیونکہ حضور کے گھرانے والے بھی تو صحابی ہیں نا. امام حسین